اعوذ باللہ من نفسی ومن الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہماری گفتگو اولاد کے حقوق کے بارے میں ہے، اور ہم نے مختلف حقوق کو ڈسکس کیا ہے، جیسے اس کے کان میں اذان اور اقامت دینا، اس کا نام رکھنا، اس کی تربیت کرنا، اور کچھ ایسے حقوق کے بارے میں ڈسکس کیا ہے جہاں پر اگرچہ وہ اولاد کے حقوق کے طور پر دیکھے جاتے ہیں لیکن ماں باپ کے لیے وہ ایک ذمہ داری کے طور پر ہے۔ ان میں سے کچھ حقوق ایسے ہیں جو بالکل واجب کے حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے پچھلے جلسے میں جو حق کی بات کی تھی وہ تھا کہ ماں باپ کے بیچ میں، یعنی ہسبینڈ اینڈ وائف کے بیچ کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے اسے صحیح سے مینٹین کرنا اور گھر کا ماحول مناسب بنائے رکھنا، تاکہ اولاد کے لیے وہ ماحول بنے جس کے ذریعے وہ اپنی فزیکل گروتھ، اپنی مینٹل گروتھ، اپنی سائیکولوجیکل سٹیبلٹی، اپنی ایموشنل سٹیبلٹی اور اپنی اسپریچول اور معنوی گروتھ اور سٹیبلٹی کی طرف توجہ کر سکے۔ اور ہم نے کہا کہ یہ اولاد کا حق بنتا ہے۔ اس کی دلیل ہم نے پچھلے جلسے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ماں باپ کیونکہ ولی ہوتے ہیں، اور یہ ولی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا ماحول بنا کر دے جس میں اولاد ایک پوری طرح سے 360 ڈگری آل انکمپاسنگ گروتھ اس کے لیے حاصل ہو سکے تاکہ وہ کمال تک پہنچ سکے۔ تو اس کو ہم نے پچھلے جلسے میں ڈسکس کیا۔ آج ہم اسی بات کو کنٹینیو کریں گے، آج کوشش کریں گے کہ اس کو پوری طرح سے کمپلیٹ کر دیں۔ تو دیکھیے، جب ہم گھر کے ماحول کی بات کرتے ہیں تو یہ جو ماں باپ کا بیہیویئر یا اولاد کا بیہیویئر ہوتا ہے ایک دوسرے کے نسبت، آپ اس کو ایک بینک اکاؤنٹ کی طرح سوچیں۔ آپ سوچئے کہ یہ ایک بینک اکاؤنٹ ہے، اور یہ پیسوں کی جگہ آپ سوچئے کہ یہ ایک ایموشنل بینک اکاؤنٹ ہے۔ اور ایموشنل بینک اکاؤنٹ اس طرح سے ہے کہ جب بھی آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں، کسی کے حق میں کوئی نیکی کرتے ہیں، تو یہ ایموشنل ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے حق میں ایک ایموشنل ڈپازٹ ہو جاتا ہے۔ مان لیجئے کہ آپ نے اپنے بیٹے کے لیے کوئی کھلونا خریدا، تو یہ بیٹے کے حق میں آپ نے ایک ایموشنل ڈپازٹ کیا ہے۔ مان لیجئے آپ نے اپنی بیوی کے حق میں کوئی نیکی کی ہے، تو آپ نے اپنے بیوی کے ایموشنل اکاؤنٹ میں ایک ڈپازٹ کیا ہے۔ مان لیجئے بیوی نے آپ کے حق میں کوئی اچھا کام کیا ہے، کچھ آپ کے پسند کا کھانا بنا دیا ہے، یا آپ کے لیے مناسب لباس پہنے ہیں، اپنے آپ کو آراستہ کیا ہے اور زیبا بنایا ہے، تو یہ آپ کے لیے ایک ایموشنل ڈپازٹ ہے۔ تو اس طرح سے یہ گھر کے ماحول میں ہر کوئی ایک دوسرے کے اکاؤنٹ میں ایموشنل ڈپازٹس کرتا ہے۔ بچے نے باادب رفتار کی، ماں نے گھر میں آج کھانا بنایا، اچھا کھانا بنا، بچے نے ماں کا ہاتھ چوم لیا اور کہا ممی آپ نے بہت اچھا کھانا بنایا، تھینک یو سو مچ۔ تو یہ ایک ایموشنل ڈپازٹ ہے ماں کے اکاؤنٹ میں بچے کی طرف سے۔ اسی طرح آپ اگر دیکھیں گے تو گھر کا جو ماحول ہے اس میں ایک ایموشنل بینک اکاؤنٹ چل رہا ہے، اور اس ایموشنل بینک اکاؤنٹ میں ہر کوئی ہر دن کچھ نہ کچھ چھوٹے چھوٹے ڈپازٹس کر رہا ہے، اور چھوٹے چھوٹے وڈرالز بھی ہو رہے ہیں۔ مان لیجئے بچے نے بدمعاشی کر دی، ممی کی بات نہیں سنی، ممی اس سے کہہ رہی ہے کہ پانی سے مت کھیلو، فرش بھیگ جائے گا یا فلان چیز خراب ہو جائے گی، لیکن بچہ نہیں سن رہا ہے اور پانی سے کھیلتا ہے یا کلرز سے کھیلتا ہے، اس کا ایک لباس خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایموشنل وڈرال ہے کہ بچے نے ماں کے حق میں ایک ایموشنل وڈرال کیا ہے، لیکن چھوٹے اماؤنٹ کا کیا ہے، چھوٹی سی بات نہیں سنی ہے، چھوٹی سی غلطی کی ہے۔ تو یہ چھوٹی سی غلطی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ایک ایموشنل وڈرال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح باپ نے، ماں نے کہا مثلا فلان سبزی لے کر آنا ہے، لیکن باپ بزی تھا، وہ نہیں لا سکا، دیر سے پہنچا گھر پر، اس نے ساری سبزیاں لائی، شاید وہ جو موسٹ ارجنٹ تھی وہ نہیں لا پایا، تو اب جو ہے بیوی کے اکاؤنٹ سے ایک ایموشنل وڈرال ہوا ہے کہ اس نے سوچا تھا کہ بھائی یہی سبزی کی میں آج ڈنر بنانے والی تھی، میں نے یہی پلان کیا تھا، وہی مین سبزی آپ نہیں لے کر آئے، اب مجھے ایکسٹرا ایفرٹ لگانا پڑے گا کچھ اور بنانے کے لیے which will take longer time۔ تو یہ ہو گیا ایک ایموشنل withdrawal۔ تو اس طرح سے گھر کے ماحول میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایک بینک اکاؤنٹ میں ایموشنل ڈپازٹس بھی چل رہے ہوتے ہیں اور ایموشنل
withdrawals بھی چل رہے ہوتے ہیں. لیکن یہاں ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی آپ یہ چھوٹے چھوٹے ڈپازٹس کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ہر غلطی کے لیے بھی چھوٹے چھوٹے withdrawals ہوتے رہے. کبھی کبھی آپ کی ایک غلطی، ایک غلط قدم، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا ایموشنل withdrawal ہو جاتا ہے، اور پھر اسے فلفل کرنے کے لیے، کمپنسیٹ کرنے کے لیے آپ کو ہزاروں چھوٹے یا ایموشنل ڈپازٹس کرنے پڑتے ہیں، یا بڑے بڑے کچھ 4-5 ایموشنل ڈپازٹس کرنے پڑتے ہیں، یا پھر بہت ہی بڑا کوئی ایموشنل ڈپازٹ کرنا پڑتا ہے، اور یہ بہت معاملہ سنگین ہو جاتا ہے. یہ بینک اکاؤنٹ کی طرح تو ہے، لیکن پیسے والے بینک اکاؤنٹ کی طرح نہیں ہے جہاں پر آپ نے 1000 روپے اگر نکال دیے تو آپ واپس سے 1000 ڈال دیں گے تو وہ نیوٹرل ہو جائے گا. نہیں، یہاں پر اگر آپ نے ایک غلطی کی ہے تو اس غلطی کا نتیجہ یہ ہے کہ اگرچہ آپ کے اس غلطی کے بدلے ایک بہت بڑا وڈرال ہو گیا ہے، لیکن اس بڑے وڈرال کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے، اس غلطی کے لیے اگر آپ معافی مانگتے ہیں تو وہ کافی نہیں ہوتا ہے. آپ کو پھر وہ معافی مانگنے کے علاوہ، توبہ کرنے کے علاوہ، آپ کو بہت بڑے بڑے ڈپازٹس بھی کرنے پڑتے ہیں. مثال کے لیے لے لیجیے آپ کہ باپ اور بیٹے کی بات، یا باپ اور اولاد کی بات، کہ بچہ بہت شرارتی ہے، بابا سمجھا رہے ہیں، بچہ نہیں سن رہا ہے، بابا سمجھا رہے ہیں، نہیں سن رہا ہے، پھر بابا کو غصہ آ جاتا ہے اور بابا نے اسے ایک زور سے تھپڑ لگا دیا. تو اب 1 سال میں بابا نے اسے جتنے گفٹس لا کر دیے ہیں، اسے جتنا پارک میں گھمانے لے گئے ہیں، اسے تھیم پارک میں، واٹر پارک میں گھمانے لے گئے ہیں، اس کے لیے برتھ ڈے پر سائیکل خریدی ہے یا بڑا گفٹ خریدا ہے، یہ سب اپنی جگہ. لیکن یہ ایک تھپڑ کا اثر یہ ہے کہ یہ سارے ڈپازٹ جو باپ نے کیے تھے، اس میں سے چھوٹے بڑے سب ملا کر وہ ایک ہی لمحے میں سارے وڈرا ہو جاتے ہیں. فوراً بچے کے ذہن میں یہ بات کہ میرے باپ نے مجھے 2 تھپڑ لگائے ہیں وہ زیادہ بیٹھ جاتی ہے اور زیادہ مدت تک، طولانی مدت تک اس کے ذہن میں رہتی ہے، کمپیئر ٹو یہ کہ میرے بابا نے مجھے ایک نارمل سائیکل کی جگہ ایک ایڈوانس سائیکل دلائی جو کہ معمولاً 5000 10,000 میں آتی ہے، لیکن میرے بابا نے مجھے 25,000 کی سائیکل دلائی ہے. یہ بات بچے کے ذہن میں نہیں رہتی کہ باپ نے مجھے 10 کی جگہ 25,000 کی سائیکل دلائی، مجھے معمولی پارک لے جانے کی جگہ تھیم پارک لے کر گئے، مجھے مثلاً ود ان دا سٹی لے جانے کی جگہ دوسرے اسٹیٹ میں ٹریول کر کے فلائٹ سے جا کر وہاں مجھے تھیم پارک لے کر گئے. یہ باتیں فوراً ساری وڈرا ہو جاتی ہیں، یہ ساری کی ساری نلیفائی ہو جاتی ہیں. اب آپ کو بچے کو واپس سے اس بیلنس پر لے کر آنے کے لیے، کیونکہ ابھی آپ کا اکاؤنٹ جو تھا وہ بہت پازیٹیو میں تھا، یا تو 2 تھپڑ کی وجہ سے آپ کا اکاؤنٹ نیوٹرل ہو گیا ہے، زیرو ہو گیا ہے، پوری طرح سے خالی ہو گیا ہے، یا پھر نیگیٹو میں چلا گیا ہے. اگر نیگیٹو میں چلا گیا ہے تو پھر آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی کہ پہلے اسے آپ زیرو پر لے کر آئے، پھر آپ کو ڈپازٹس کرنے پڑیں گے تاکہ وہ اکاؤنٹ پھر سے وہ پازیٹیو بیلنس میں جائے. اب اس کے لیے آپ کو بچے کو منانے کے لیے اٹ ڈیپینڈس کہ بچے پہ آپ نے کتنی زور سے جو ہے تماچا لگایا ہے، اسے منانے کے لیے پھر آپ کو اتنی زیادہ محنت کرنی پڑے گی. اسی طرح سے مثال لے لیجئے شوہر کی، کہ شوہر اور بیوی کے بیچ میں جو ہم ریلیشن شپ کی بات کر رہے تھے، جس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے خود ایک دوسرے پر اور پورے گھر کے ماحول پر. تو مان لیجئے شوہر کوئی کام بھول گیا، یا کچھ کرنا بھول گیا، یا کوئی چیز فکس کرنا بھول گیا، لائٹ ہے، پنکھا ہے، بھول گیا، اور یہاں اگر بیوی اپنے شوہر پر اپنے بچوں کے سامنے، اپنے رشتہ داروں کے سامنے، اپنے ماں باپ کے سامنے اگر چلاتی ہے، آواز اونچی کرتی ہے، تہمت لگاتی ہے، یا الزام لگاتی ہے کہ تم کو کہہ کہہ کر میں تھک گئی، تم نے یہ نہیں کیا. میں ایک معمولی سیناریو کی بات کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کچھ ہوتے ہیں شوہر جو آلسی ہوتے ہیں، جنہیں 6 مہینے سے کہہ رہے ہیں، 1 سال سے کہہ رہے ہیں، لیکن وہ ٹھیک نہیں کرتے ہیں، ان کی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں. لیکن ایک معمولی ماحول جو ہوتا ہے جہاں پر جو پرسنالٹی ٹائپ ہوتی ہے وہ کافی اثر کرتی ہے. تو اگر یہاں وائف کی پرسنالٹی جو ہے تھوڑی سی کالرک ہے، اگریسو ہے، تو وہ چھوٹے ہی ٹائم پیریڈ میں بہت جلدی اپسیٹ ہو جاتی ہے کہ میں 3 دن سے کہہ رہی ہوں تم نے مثلاً یہ لائٹ ٹھیک نہیں کی، میں 4 دن سے کہہ رہی ہوں تم نے مثلاً نل ٹھیک نہیں کیا. ایگزامپل ہم دے رہے ہیں. اور اگر بیوی نے اپنے شوہر پر اپنے بچوں کے سامنے، یا اپنے رشتہ داروں کے سامنے، یا اپنی فیملی کے سامنے آواز اونچی کر دی، تو اس سے یہ ہوگا کہ شوہر کے اکاؤنٹ سے بیوی کا ایک بہت بڑا وڈراول ہو جائے گا، ایموشنل وڈراول ہو جائے گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اکاؤنٹ یا تو پھر وہ زیرو پہ آ جائے گا یا مائنس میں چلا جائے گا، اور پھر وہ اس کو ریکور کرنے کے لیے وائف کو اتنا ہی ایفرٹ لگانا پڑے گا. اب یہاں ایک جو بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے، وہ چاہے شوہر کی طرف سے ہو یا وائف کی طرف سے، وہ بیوی کی طرف سے، وہ یہ
کہ انہیں لگتا ہے کہ ہم اگر سوری بول دیں، ایک بار گلے سے لگا دیں، تو پھر وہ اکاؤنٹ جو ہے یا تو زیرو پر ہو گیا یا واپس اسی پازیٹیو پہ چلا گیا، کیونکہ جو غلطی کی تھی وہ میں نے صرف آواز اونچی کی تھی، تو میں نے گلے سے لگا دیا، سوری بول دیا، ایک کس کر دیا تو معاملہ حل ہو گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح شوہر کی مثال لے لیجئے کہ شوہر اگر کبھی اپنے بچوں کے سامنے یا اپنے دوسرے رشتہ داروں کے سامنے بیوی پر اونچی آواز میں بات کرتا ہے یا اسے مارنے کے لیے اشارہ کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، مارا نہیں ہے لیکن ہاتھ اٹھایا ہے، یہ بھی کافی ہے کہ بیوی کے اکاؤنٹ سے شوہر کا جو ہے بہت بڑا ایک ایموشنل وڈراول ہو جائے کہ بیوی اس سے ناراحت ہو جائے۔ پھر اگر چاہے شوہر جو ہے معافی مانگ لے، ہاتھ چوم لے، گلے سے لگا لے اور اسے لگ رہا ہے کہ بیوی مان گئی ہے، اور وہ بیوی سے پوچھتا بھی ہے آر یو اوکے، تم نے مجھے معاف کیا، اور بیوی ہاں بھی کہہ دیتی ہے، تب بھی وہ ایموشنل بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ زیرو پر آیا ہے، شاید نہیں آیا ہو، پازیٹیو تو دور کی بات ہے۔ تو کئی بار یہ ہوتا ہے کہ ہم کبھی غلطی میں، انجانے میں یا جان بوجھ کر بنا سوچے سمجھے کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہیں، ایسی حرکت کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ایموشنل بیلنس جو ہوتا ہے ہمارا، ایموشنل بینک اکاؤنٹ جو ہوتا ہے وہ امبیلنس ہو جاتا ہے، اور وہ امبیلنس ہونے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایموشنل ڈپازٹ جو ہم نے اتنا کر رکھا تھا پچھلے 8 مہینے میں، بہت محنت کی، چاکلیٹس گفٹ دیے، فلاورز گفٹ دیے، ویلنٹائنس کے دن جو ہے مہنگا کارڈ خرید کر دیا، فلاورز مہنگے ہونے کے باوجود بھی گفٹ لا کر دیا، ڈریس لا کر دیا، گولڈ کا چین لا کر دیا یا جو بھی دیا، لیکن ایک غلطی کی وجہ سے وہ سارے ڈپازٹس یا تو زیرو ہو جاتے ہیں یا نیگیٹو میں چلے جاتے ہیں، اور پھر آپ نے اگر گلے لگا کر معافی مانگ لی بھی ہے تو وہ شاید زیرو تک نہیں پہنچے، نیگیٹو میں ہی ہے یا زیادہ سے زیادہ زیرو ہو چکے، لیکن شوہر یا بیوی کو یہ گمان ہوتا ہے، یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ یہ زیرو نہیں بلکہ واپس وہی پازیٹیو پہ پہنچ گئے، اور پھر وہ اپنا بیہیویئر ایسے مینٹین کرتے ہیں کہ بس اب وہ پازیٹیو سے ہم آگے ہی جا رہے ہیں، جبکہ ابھی اکاؤنٹ جو ہے وہ پوری طرح سے زیرو پہ ہے، اور جب یہ اکاؤنٹ زیرو پر ہوتا ہے تو پھر واپس بہت محنت کرنی پڑتی ہے، واپس سے آپ کو یا تو کوئی بہت بڑے میجر ڈپازٹس کرنے پڑتے ہیں جہاں آپ اپنی فیملی کو گھمانے کے لیے ویکیشن پر لے جا رہے ہیں، جو بہت ہی ایکسپینسو جو ہے ڈیل ہوتی ہے، یا بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ آپ نے کوئی ان کے لیے کام کیا ہے، تو تب جا کر اکاؤنٹ آپ کا واپس سے پازیٹیو میں جاتا ہے، یا پھر آپ کو پھر سے وہ 6 مہینے تک محنت کرنی پڑتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے ڈپازٹس کرتے کرتے اکاؤنٹ کو اس پازیٹیو لیول پر لانا پڑتا ہے۔ تو جو گھر کے ماحول کی بات ہو رہی تھی پچھلے سیشن میں، آپ اس کو اگر پرسیو نہیں کر پا رہے کہ بھائی یہ گھر کے ماحول کو جو مولانا کہہ رہے ہیں اس کو ہم کیسے بنا کر رکھیں، اس کو کیسے پازیٹیو رکھیں، کیسے ماحول کو اچھا بنا کر رکھیں، تو آپ بالکل آئیے ایک اپنے ذہن میں ایموشنل بینک اکاؤنٹ کھول لیجئے اور وہاں دیکھیے کہ ہر دن میں جو اچھا کام کر رہا ہوں اس کا کیا پازیٹیو امپیکٹ جو ہے میری فیملی پر ہو رہا ہے، میری بیوی اور میرے بچوں پر ہو رہا ہے۔ اگر پازیٹیو امپیکٹ ہو رہا ہے یعنی آپ نے ماحول کو صحیح اور مناسب بنا کر رکھا ہے، لیکن پھر یہ بھی دیکھیے کہ میں کیا ایسا کر رہا ہوں جس سے میری وجہ سے میری فیملی پر، بیوی پر اور بچوں پر کیا نیگیٹو امپیکٹ ہو رہا ہے۔ نیگیٹو امپیکٹ ہو رہا ہے اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز میرے اعمال، میرے بیہیویئر کی وجہ سے میرے بیوی اور بچوں پر ایک نیگیٹو امپیکٹ ہو رہا ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ نیگیٹو امپیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ ماحول جو مجھے بنا کر رکھنا ہے، جو فرینڈلی ماحول بنا کر رکھنا ہے جس میں میرے بچے کی گروتھ ہو سکتی ہے، وہ ماحول میں بنا کر نہیں رکھ پا رہا ہوں، تو پھر آپ کو اپنے بیہیویئر میں چینج لانے کی ضرورت ہے۔ یہی بات بیوی کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، اولاد کے لیے ہم پھر جب ماں باپ کے حقوق کی بات آ رہی ہے تو وہاں پر ہم اولاد سے بھی یہی کہیں گے کہ آپ کو بھی یہی دیکھنا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ جو اپنا ایموشنل بینک اکاؤنٹ بنا کر رکھے ہیں، اس میں آپ اگر ماں باپ سے بد اخلاقی کر رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں، نامناسب الفاظ یوز کر رہے ہیں، ان اپروپریٹ لینگویج یوز کر رہے ہیں، ضدی پن کر رہے ہیں، الٹا جواب دے رہے ہیں، تو پھر سے آپ کے جو ہے ایموشنل وڈرالز ہو رہے ہیں اور آپ کا اکاؤنٹ نیگیٹو میں جا رہا ہے۔ یہ ہم ان کی جب بحث کریں گے، فعلاً ہم ماں باپ سے ڈسکس کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے تاکہ آپ ایک ایسا ماحول بنا کر رکھیں جہاں پر اولاد کے لیے وہ مناسب انوائرمنٹ رہے کہ وہ رشد کر سکے، گرو کر سکے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی کلیئر حساب کتاب ہے جس طرح ہم بینک اکاؤنٹس ہمارے مینٹین کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بینک اکاؤنٹس ہمیشہ جو ہے پازیٹیو میں رہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ حتیٰ زیرو بھی نہ رہے،
کیونکہ زیرو رہتے ہیں تو اس پہ پینلٹی لگتے رہتی ہے, وہ پینلٹی پھر نیگیٹو میں جاتے رہتی ہے. تو ویسے ہی فیملی کے ماحول میں اگر ہمارا اکاؤنٹ ہم نے غلطی سے نیگیٹو میں لے کر چلے گئے اور پھر لے کر واپس آ جاتے ہیں زیرو تک, تو ہر چھوٹی غلطی سے پھر وہ نیگیٹو میں جاتے رہتا ہے اور ریلیشن شپ جو ہے اسٹرینڈ ہو جاتا ہے, ریلیشن شپ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے, ریلیشن شپ اسٹریسفل ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ ہمیں یہ کوشش کرنا ہے کہ جس طرح بینک اکاؤنٹس کو ہم منیمم بیلنس کے اوپر رکھتے ہیں, ویسے ہی گھر میں ایموشنل اکاؤنٹس جو ہمارے ہوتے ہیں اس میں ہمیں منیمم بیلنس مینٹین کرنا ہوتا ہے, منیمم بیلنس کے اوپر رکھنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے تاکہ ہمارے ریلیشن شپس میں ہمیشہ وہ خوشی کا ماحول رہے. اور کبھی اتفاقاً ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہمارا اکاؤنٹ زیرو یا زیرو کے نیچے نہ جائے, کیونکہ آپ نے منیمم بیلنس مینٹین کیا ہے, وہ تھوڑا نیچے آ جائے گا. اگر بہت زیادہ بھی آتا ہے تو زیرو پر آتا ہے, پھر سے آپ کوشش کر کے اسے منیمم بیلنس پر پہنچا دیجئے. تو اس سے گھر کا ماحول مناسب رہے گا. بچے کے اوپر اس کے نیگیٹو امپیکٹس نہیں ہوں گے, اس کی سائیکالوجی پر نیگیٹو امپیکٹ نہیں ہوں گے, اس کی مینٹالٹی پر, اس کی معنویت اور اسپریچولیٹی پر نیگیٹو امپیکٹس نہیں ہوں گے. یہ ہمارے لیے بہت کلیئر ہونا چاہیے, یہ بات ہمارے لیے بالکل ایک آئینے کی طرح شفاف ہونا چاہیے کہ ہمارا جو بیہیویئر ہے اس کا اثر ہمارے گھر پر ہوتا ہے, ہمارے بیوی بچے پر ہوتا ہے, اور ہمارے اطراف کے لوگوں پر ہوتا ہے, ہمارے ماں باپ پر ہوتا ہے, اور وہ سارا اثر اس کا جو ہے تربیتی نقطہ جو ہے اینگل ہے اس پر بھی ہوتا ہے. ویسے ہی بیوی اور بچوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے بیہیویئر کا اثر گھر پر ہوتا ہے, میرے بیہیویئر سے میرے شوہر پر اس کا امپیکٹ ہوتا ہے, بچے پر امپیکٹ ہوتا ہے. تو ماں کو اور بچے کو بھی اپنے حالات کو بیلنس آؤٹ کر کے رکھنے کی ضرورت ہے. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ماحول بنائے رکھنا کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس کا کتنا بڑا اثر ہوتا ہے اولاد کی تربیت پر. اور یہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, بالکل ویسے ہی جیسے کہ ہم ہمارے پیسوں کو لے کر سینسیٹیو ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بھائی میں اپنا جو پیسہ کما رہا ہوں, میں اپنا جو پیسہ بنا رہا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ یہ پیسہ ایسا رہے کہ یہ مجھے لانگ ٹرم بینیفٹ دے. دیکھیں ایموشنل بینک کی طرف بھی ہم آئیں گے, ایموشنل اکاؤنٹ کی طرف بھی ہم آئیں گے, لیکن ابھی فعلاً آپ بینک اکاؤنٹ کو دیکھیے یا آپ کے کوئی بھی انویسٹمنٹس کو دیکھ لیجئے. آپ کیا کرتے ہیں, میرے انویسٹمنٹ, میں جو زندگی میں محنت کر رہا ہوں, پیسہ کما رہا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ پیسہ ایک انویسٹمنٹ کی طرح رہے, ایک لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کی طرح رہے, اور اس پیسے سے یا اس انویسٹمنٹ سے مجھے لانگ ٹرم فائدہ ہوتا رہے, ہے نا. آپ اسی لیے اپنا پیسہ جو ہے ڈائیورسیفائی کرتے ہیں, کچھ پیسہ گولڈ میں لگاتے ہیں, کچھ پیسہ فوریکس میں لگاتے ہیں, کچھ پیسہ سٹاکس میں لگاتے ہیں, کچھ پیسہ بانڈز میں لگاتے ہیں, کچھ پیسہ میوچل فنڈز میں لگاتے ہیں, کچھ پیسہ فکس ڈپازٹ میں لگاتے ہیں. کیوں؟ تاکہ ڈائیورسیفائڈ پورٹ فولیو جب آپ کا رہے گا تو کبھی بھی کہیں بھی کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے تو دوسری طرف سے وہ بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے, دوسری طرف سے مجھے ایک پروٹیکشن مل رہا ہوتا ہے. تو اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے پیسوں کو ایک انویسٹمنٹ کی طرح دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ میرا لانگ ٹرم انویسٹمنٹ رہنا چاہیے اور اس سے مجھے لانگ ٹرم تک فائدہ ہوتا رہنا چاہیے. یہ ہماری ذہنیت ہوتی ہے. ویسے ہی آئیے ایموشنل بینک اکاؤنٹ جو ہوتا ہے اسے بھی ہمیں بالکل ایسے ہی دیکھنا ہے کہ میرا ایموشنل بینک اکاؤنٹ جو ہے, جو تربیت کا بینک اکاؤنٹ ہے, جو گھر کا ماحول کا بینک اکاؤنٹ ہے, وہ ایسا ہونا چاہیے کہ میں میرا ہر کام, میرا ہر فیل, جو ہر ایکشن میں اس گھر میں دیتا ہوں وہ ایک تو ڈائیورسیفائڈ اینگل سے ہونا چاہیے, الگ الگ اعمال میں انجام دیتا رہوں, مختلف کام میں انجام دیتا رہوں, جس کا اثر اور نتیجہ بھی مختلف انداز سے ہوتا رہے اور اس کا اثر لانگ ٹرم تک باقی رہے, شارٹ ٹرم ایفیکٹ نہ رہے, اس سے مجھے لانگ ٹرم فائدہ ہوتا رہے. اسی اینگل سے جب آپ اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں, ان کی تربیت کی طرف دیکھتے ہیں, تو آپ کی تربیت کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنی اولاد کی تربیت اور اس کی دیکھ بھال ایسے کروں کہ وہ جو ہے مجھے لانگ ٹرم تک یہ میرا ساتھ دیتے رہے. بہت سارے لوگ ہیں جو تھک جاتے ہیں, اولاد کی تربیت کرتے کرتے تھک جاتے, کہتے ہیں بس اور ہم سے نہیں ہوگا, کتنا کرنا ہوگا اولاد کے لیے, کیا کیا کرے, سب کچھ تو کیا, اسکول فیس, سیکریفائس, ڈبل شفٹ جاب کی ہے, اوبر چلایا ہے, پتہ نہیں کیا 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 ہے, اور یہ سب کر کے ہم نے ہماری اولاد کی تربیت کی, اب ہم سے نہیں ہو رہا ہے, ہم سے اور نہیں ہو سکتا ہے. یہی بات کیا ہم ہماری زندگی کو لے کر کہتے ہیں, یہی بات کیا ہم ہماری جاب کو لے کر کہتے ہیں؟ نہیں, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر میں یہ روک دوں تو پھر ہماری سورس آف انکم بند ہو جائے گی اور اس وجہ سے ہماری زندگی مختل ہو جائے گی, ہماری زندگی ایک ہالٹ پر پہنچ جائے گی, ایک سٹل سٹاپ پر پہنچ جائے گی. تو آپ کہیں گے کہ نہیں, یہ تو مجھے کرتے رہنا ہی ہے کیونکہ جب تک زندگی ہے تب تک مجھے پیسہ کمانا پڑے گا. بالکل ویسے ہی اولاد کی طرف آپ دیکھیں کہ اولاد بھی جو ہے
وہ آپ کو تربیت کرتے رہنا ہے، آپ چاہے تھک جائے یا کچھ بھی ہو جائے، لیکن یہ آپ پر واجب ہے، یہ ایک آپ کا ضروری کام ہے جو آپ کو کرتے رہنا ہے۔ اب آپ کہیں گے مولانا یہ تو آپ نے ہمارے لیے بہت جو ہے کام مشکل کا کر دیا ہے۔ نہیں، مشکل کا نہیں کیا ہے، ہم نے آپ کے لیے آپ کو وہ طریقہ بتایا ہے جس سے آپ کا لانگ ٹرم فائدہ ہوگا۔ دیکھیں احادیث میں ہمیں ملتا ہے، میں آپ کو یہ واقعہ سنا دوں جناب عیسیٰ علیہ السلام کا، کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان مسافرت پہ جا رہے ہوتے ہیں اور ایک قبرستان سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک قبر میں ایک شخص پر بہت شدید عذاب ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ خدا سے پناہ چاہتے ہیں کہ خدایا میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے کہ قبر کے ایسے عذاب سے مجھے بچانا، اور وہ دعا کرتے ہوئے وہ نکل جاتے ہیں۔ جب سفر سے لوٹ رہے ہوتے ہیں تو اسی قبر کے پاس سے جب وہ گزر رہے ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس قبر کا جو شخص ہے جو پہلے بہت شدید اور عذاب علیم میں مبتلا تھا، اب وہ جو ہے بہت ہی راحت کی اس کی زندگی ہو گئی ہے، بہت آسانی سے اور بہت خوشحالی سے وہ اپنی زندگی چلا رہا ہے۔ تو جناب عیسیٰ سرپرائز ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں تو پتا تھا کہ آپ کے اعمال جو دنیا کے ہیں وہی آپ کو جو ہے قبر میں اور برزخ میں اور آخرت میں کام آنے والے ہیں۔ اب جب کہ یہ شخص مر چکا ہے تو اس کے جو اعمال تھے اس کا حساب کتاب ہو چکا ہے، حساب کتاب ہونے کے بعد یہ طے ہوا ہے کہ اس پر عذاب ہونا ہے، تو عذاب چل رہا ہے۔ اب یہ اچانک سے اس نے قبر میں ہوتے ہوئے، برزخ میں ہوتے ہوئے اس نے ایسا کیا کام کر دیا جس سے اس کے اعمال بدل گئے اور اسے عذاب کی جگہ ثواب مل رہا ہے؟ تو وہ خداوند متعال سے جو ہے مخاطب ہو کے کہتے ہیں خدایا یہ راز میرے لیے عیاں کر دے، میرے لیے کھول دے یہ راز کہ یہ کیا ماجرا ہے، کہ کیا ہوا ایسا جس کی وجہ سے یہ شخص جو عذاب علیم میں مبتلا تھا اب وہ جو ہے بہت ہی ریلیکسڈ حالت میں ہے، اسے جنت کے میوے مل رہے ہیں اور بہشت کی ہوائیں آ رہی ہے اس کے پاس، تو یہ کیا ہوا؟ تو خداوند متعال کہتا ہے کہ اس نے اپنی اولاد کی بہت اچھے سے تربیت کی تھی، اور اس وجہ سے اس کی اولاد نے ایک یتیم بچے کو سہارا دیا ہے، اس نے اسے اپنے گود لے لیا ہے، سمجھ لیجئے اس کو سہارا دیا ہے، اس کو سپورٹ کیا ہے، کھانا دینا، رزق دینا، لباس دینا، ایجوکیشن جو بھی ہے، کیونکہ اس نے ایک یتیم بچے کو سہارا دیا ہے تو اس بچے کے عمل کا ثواب میں اس باپ کو بھی دے رہا ہوں، کیونکہ اس باپ کا نقش تھا، رول تھا اس بچے کے تربیت میں۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے تو پھر آپ کے لیے یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ بھائی یہ جو ہم تربیت کر رہے ہیں ہماری اولاد کی، یہ ہم جو ہمارے اولادوں کو اچھا بنانے کی، نیک اور صالح بنانے کی بات کر رہے ہیں، یہ بات صرف دنیا کے حد تک ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ اس کا اثر ہمیں ہماری قبروں میں بھی دیکھنے ملے گا۔ آپ نے احادیث میں سنا ہوگا جہاں پر آپ کو بتایا گیا کہ جب بچہ پہلی بار قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے، تو اس کا ثواب اس کے پردادا کو، پردادی کو، پردانا پرنانی کو، ویسے ہی پھر دادا دادی، نانا نانی کو، اور اگر ماں باپ زندہ ہے تو انہیں زندگی میں، اور اگر وہ مر چکے ہیں تو انہیں قبر میں اس کا ثواب ملتا ہے جب بچہ پہلی بار قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا شروع کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ماں باپ نے ایک نقش پلے کیا ہے اس کی تربیت کرنے میں، اور اسی ماں باپ کی تربیت میں دادا دادی نے نقش پلے کیا ہے اور رول پلے کیا ہے، اور انہی دادا دادی کی تربیت میں پردادا پردادی، پرنانا پرنانی، ان لوگوں نے رول پلے کیا ہے، اور اس وجہ سے اس کی تربیت، یہ دادا دادی کی صحیح تربیت ہوئی، اس وجہ سے ماں باپ کی صحیح تربیت ہوئی، اس وجہ سے اس بچے کی صحیح تربیت ہوئی جو دین کی طرف رغبت دکھاتا ہے، قرآن کی طرف محبت دکھاتا ہے اور قرآن سیکھنے اور حفظ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا اثر پھر ایک چین ریاکشن کی طرح تمام افراد جس کا اس میں رول تھا انہیں ملتا ہے۔ تو اگر آپ اسی کو اس اینگل سے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اولاد کی تربیت یعنی یہ کہ ہمارے آخرت میں کامیابی کا باعث بن سکتا ہے، یعنی یہ کہ ہم نے شاید دنیا میں اچھے کام نہیں کیے ہیں لیکن ہم نے ہماری اولادوں کی کیونکہ صحیح سے تربیت کی ہے تو ان کی تربیت کی وجہ سے یہ جو عمل انجام دے رہے ہیں وہ ہمارے لیے آخرت کی کامیابی کا باعث بن سکتا ہے، آخرت میں ہمیں اس کے ثواب مل سکتے ہیں۔ تو اگر اس کو میں بہت ہی سادے اور دنیاوی لینگویج میں کہہ دوں تو یہ ہو جائے گا لانگ ٹرم انویسٹمنٹ، یہ آپ کا ہو گیا بیک اپ پلان کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت کوشش کی ہے اچھے کام کرنے کی، نیکیاں کرنے کی، لیکن انسان ہوں اس وجہ سے میرے کچھ گناہ بھی ہے، میرے کچھ غلطیاں بھی ہیں، میرے کچھ جو ہم کہتے ہیں جیسے ہمارا ایموشنل بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے، جیسے ہمارا فنانشل بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے، ویسے ہی ہمارے اعمال کا بینک
بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے. تو اس میں میں نے نیکیاں تو کی ہے, ڈپازٹس تو ہوئے ہیں, لیکن میں نے کچھ جانے انجانے میں غلطیاں بھی کی ہے اور اس وجہ سے وڈرالز ہوئے ہیں, اور میں توبہ کرنا بھول گیا یا میرے ذہن میں نہ رہا, اور میں توبہ کیا لیکن دل سے نہیں کیا تو وہ میری توبہ قبول نہیں ہوئی, اس وجہ سے وہ وڈراولز نلیفائی نہیں ہوئے. تو جب قیامت کے دن برزخ میں میرے حساب کتاب کھولے گئے تو میرا اکاؤنٹ نیگیٹو میں رہا اور مجھے اب یہاں سزا مل رہی ہے. اب اس سزا سے مجھے کون بچا سکتا ہے؟ میرے اعمال تو ختم ہو گئے. جب تک میں دنیا میں تھا تب تک میں اعمال انجام دے سکتا تھا اور ان اعمال سے فائدہ اٹھا سکتا تھا, اور ان اعمال کا نتیجہ مجھے برزخ میں مل سکتا تھا. لیکن اب تو میں اس در فانی کو الوداع کہہ چکا ہوں اور میں برزخ میں موجود ہوں, اور وہاں پر میں کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جس سے میرے اکاؤنٹس کو میں چینج کر سکوں. اکاؤنٹس میرے کلوز ہو چکے ہیں, اب صرف بیلنس شیٹ ٹیلی کرنے کی بات ہے. اب جب بیلنس شیٹ ٹیلی ہو رہا ہے تو میرا اکاؤنٹ لاس میں چل رہا ہے, تو اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ اب یہاں پر آپ کے جو کام آنے والی چیز ہے وہ آپ کی اولادیں اور آپ کے چاہنے والے ہیں, کہ جب آپ کے چاہنے والے آپ کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو وہاں پر پروفٹ کی طرح یا آپ کہہ لیجئے گفٹ کی طرح آپ کو وہاں ملتا ہے. جب آپ کے چاہنے والے آپ کی نیت سے مجلس کرتے ہیں, آپ کی نیت سے نمازیں پڑھاتے ہیں, آپ کی نیت سے روزے رکھواتے ہیں, آپ کی نیت سے دوسرے مستحب اعمال جو زیارتیں ہوتی ہیں وہ کرواتے ہیں, آیت کریمہ پڑھواتے ہیں, اور دعائے ندبہ, دعائے کمیل, دعائے توسل یہ سب پڑھواتے ہیں, تو ان سب کا ثواب جو ہے آپ کو ملتا رہتا ہے, اور اس ثواب کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی حالت بہتر ہوتی ہے. اب اسی کو آئیے آپ فنانشیل ٹرمز میں یا دنیاوی زبان میں دیکھیں گے تو آپ کہیں گے یہ جو میں اپنی اولاد کی تربیت کر رہا ہوں یہ میرا لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے. یہ ایسا لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے جو نہ صرف دنیا میں کام آنے والا ہے بلکہ آخرت میں بھی کام آنے والا ہے. میں تو کہوں گا جو لوگ آخرت کی پرواہ نہیں کرتے وہ لوگ بھی اگر اپنی اولاد کی صحیح سے تربیت کریں گے تو ان کی یہ دنیا سنور جائے گی. ان کی دنیا میں جو ایج ہوتی ہے, بڑھاپے والی ایج ہوتی ہے, اور جہاں پر ضعیفی طاری ہو جاتی ہے, جہاں پر وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے, وہ دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, وہاں پر اگر آپ نے اپنی اولاد کی صحیح سے تربیت کی ہے تو جس طرح آپ نے اپنے اولاد کا جو خیال رکھا ہے, آپ نے اپنا پیٹ کاٹ کر سیکریفائس کر کے اولاد کو تربیت کی ہے, ان کو پرووائڈ کیا ہے, ریسورسز دیے ہیں, سسٹیننس دیا ہے, ویسے ہی جب اولاد بڑی ہو جائے گی تو اسے وہ ساری نیکیاں یاد رہے گی اور وہ بھی اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے خواہشات کو سیکریفائس کر کے آپ کی خدمت کرے گا اور آپ کی دیکھ بھال کرے گا, بڑھاپے میں آپ کے کام آئے گا. تو اگر آپ کو آخرت کا خیال نہیں ہے تب بھی دنیا کے اینگل سے بھی اگر آپ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں گے تو آپ کی اولاد آپ کے لیے آپ کے بڑھاپے میں موجود رہے گی. لیکن اسلام کہتا ہے کہ نہیں, آپ کی زندگی تو دنیا کی جو ہے وہ بہت ہی چھوٹی اور مختصر سی زندگی ہے, 100 سال کی زندگی ہے, اور آخرت کی زندگی آپ کی ایٹرنل زندگی ہے, ان لمیٹڈ زندگی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ایٹرنل زندگی جو ان لمیٹڈ زندگی ہے اس میں آپ کا فائدہ ہوتا رہے, اس میں آپ کو ریٹرنز ملتے رہے, اس میں آپ کا پروفٹ ہوتا رہے, اس میں آپ کا بیلنس شیٹ ہمیشہ نیٹ پروفٹ آپ کا ایکسٹینسولی بہت زیادہ ہوتا رہے, تو بہترین طریقہ آپ کے لیے آخرت میں فائدہ کمانے کا, اور وہ بھی ایسا کہ چین ری ایکشن والا فائدہ ہے, ایکسپونینشل فائدہ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کریں, آپ اپنے اولاد کو وہ نیک اور صالح اولاد بنائیں, آپ اپنے اولاد کی تربیت میں اس کے اندر وہ معنویت, دین کے لیے محبت, اہل البیت کے لیے محبت, قرآن سے انس, نماز کی پابندی, روزوں پر جو ہے اس طرح روزے رکھنا کہ تقوی حاصل ہو سکے, حج, زکوٰۃ, خمس, یہ سارے واجبات ہیں, حجاب, صلہ رحم, یہ اس طرح سے سکھائیں کہ جب آپ کی اولاد ان چیزوں پر عمل کرتی ہے تو اس کا لانگ ٹرم پروفٹ, لانگ ٹرم بینیفٹ آپ کو آپ کی برزخ میں ملتا رہے. تو عزیزو, یہ جو بحث ہے تربیت کی بحث ہے, بہت سارے فیملیز ایسے ہیں جو اس کی طرف دیکھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہاں چلو مولانا تربیت کی بات کر رہے ہیں لیکن یہ کس کام آنے والی ہے, یہ تو خیر جیسے ہم نے پچھلے جلسے میں کہا کہ ہماری تو کوئی خاص تربیت نہیں ہوئی لیکن ہم تو اچھے بن کر نکلے, ویسے ہی ہماری اولادوں کی بھی اگر ہم کوئی بہت بڑی اچھی تربیت نہ کریں تب بھی یہ اچھے ہی بننے والے ہیں, یہ تھوڑی گمراہ ہونے والے ہیں, غلط راستے پہ جانے والے ہیں. لیکن بات صرف یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اگر آپ ان کی صحیح اور اچھی تربیت کریں گے تو ان کے ہر اعمال کا اثر آپ کو ملتا رہے گا. میں اشارہ کروں اس کتاب کی طرف, آیت اللہ تحریری نے جس کی شرح لکھی ہے رسالۃ الحقوق,
جو ہے یہ کتاب پر آیت اللہ تحریری نے شرح لکھی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ممکن ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی میں نیک کام نہ کیا ہو، اس نے غلطیاں کی ہو، اس نے گناہ کیے ہو، اور یہ گناہوں کے نتیجے میں اسے اپنی قبر میں عذاب ہو رہا ہو، لیکن جب اس کی اولاد اس کے تربیت کی وجہ سے اچھے کام انجام دیتی ہے، نیک کام انجام دیتی ہے، تو اس کا ریپل ایفیکٹ اور جو فائدہ ہوتا ہے وہ اس والدین تک پہنچتا ہے، اور وہ والدین اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو کئی بار یہ ممکن ہے کہ شخص گنہگار ہو اور برزخ میں اسے عذاب ہو رہا ہو، لیکن اولاد کے اعمال کی وجہ سے یہ اس سے عذاب اٹھا لیا جائے گا، اور اس کو اس اولاد کے نیکیوں کا بدلہ ملتا رہے گا، اور وہ برزخ میں نیکیاں کماتا رہے گا۔ اسی طرح برعکس ہو سکتا ہے ایک انسان بہت ہی نیک، بہت ہی کامیاب، بہت ہی اچھے اعمال اس نے انجام دیے ہیں، لیکن اس نے اپنے اعمال کو جو ہے انجام دینے کے چکر میں اپنے اولادوں کی صحیح سے تربیت نہیں کی، اپنے اولاد پر اس نے توجہ نہیں کی، اور کل یہ ہوتا ہے کہ اولاد گمراہ ہو جاتی ہے، اولاد غلطیوں کی طرف بڑھ جاتی ہے، گناہوں کی طرف بڑھ جاتی ہے، آنکھ کے گناہ ہیں، زبان کے گناہ ہیں، ہاتھ کے گناہ ہیں، کان کے گناہ ہیں، ہر طرح کے گناہ موجود ہے، اور اگر اولاد اس گناہوں کی طرف بڑھ جاتی ہے تو اچھے اعمال ہونے کے باوجود کیونکہ اولاد کی تربیت نہیں کی ہے تو ان کے گناہوں کا اثر بھی ان کو اپنی قبروں میں دیکھنے ملے گا، ان کو برزخ میں دیکھنے ملے گا۔ بلکہ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ایک ماں باپ اپنے اولاد کی تربیت نہیں کرتے ہیں، جو کہ ایک طرح سے ان پر واجب ہے، اور اولاد دنیا میں گناہ کرتی ہے تو ان سے پوچھا جائے گا، ماں باپ سے نہ صرف ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، بلکہ انہوں نے جو اپنی اولادوں کی تربیت نہیں کی ہے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ کیوں تم نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی، جس کی وجہ سے آج ماحول خراب ہو رہا ہے، وہ سوسائٹی میں جا کے گناہ کر رہا ہے، سوشل گناہوں کو انجام دے رہا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف گھر کا ماحول، جو کہ ہم پہلے اشارہ کر رہے تھے کہ بچے کی صحیح سے تربیت نہ ہو تو وہ اپنے گھر کا ماحول خراب کر سکتا ہے، بلکہ پوری سوسائٹی کا ماحول خراب ہو رہا ہے، یہ جا کر ایسے گناہ انجام دے رہا ہے، یہ بد اخلاقی کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ، دوسروں کی ناموس کے ساتھ وہ بدتمیزی کر رہا ہے، تو اس سے پوری سوسائٹی کا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کیوں تم نے تربیت نہیں کی، کہ یہ آج گناہوں پہ گناہ انجام دیے جا رہا ہے، چاہے وہ گھر کے چار دیواری کے اندر ہو یا گھر کے چار دیواری کے باہر ہو، اور یہ جو گھر کے چار دیواری کے باہر ہے اس کا تو اثر اور زیادہ سنگین اور سخت ہوگا۔ تو ان سے پوچھا جائے گا، اور جب یہ صحیح جواب نہیں دے پائیں گے، یہ اپنی جسٹیفیکیشن نہیں دے پائیں گے، تو ان گناہوں کا ایک حصہ انہیں دیا جائے گا، ان گناہوں کا ایک حصہ عذاب کا ان کی قبروں میں آئے گا، ان کے برزخ میں آئے گا، کیونکہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک سوشل ریلیجن ہے، اسلام ایک فردی انڈیویجول ریلیجن نہیں ہے، اسی لیے میرے عمل کا اثر دوسروں پر ہوگا، دوسروں کے عمل کا اثر مجھ پر ہوگا، اور میرے اطراف کے جو لوگ ہیں ان سب کا ان کے اعمال کے آثار مجھ پر آئیں گے۔ اسی لیے جب میں کوئی کام انجام دیتا ہوں، جو کہ ہم نے بتایا ہے کہ ماں باپ اور اولاد کی روح کا کنیکشن ہوتا ہے، تو جب ماں باپ خضوع اور خشوع سے نماز پڑھتے ہیں تو اس کا اثر اولاد پر ہوتا ہے، اولاد بھی نماز سے انس پیدا کرتی ہے، محبت پیدا کرتی ہے، ان میں بھی خضوع اور خشوع آتا ہے، اور ماں باپ اگر گناہ دیتے ہیں تو کیونکہ روح کنیکٹڈ ہے تو اس کا ایک حصہ اثر اولاد پر ہوتا ہے، اگرچہ اولاد نے نہیں دیکھا ماں باپ کو گناہ کرتے ہوئے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ اولاد پر اس کا اثر ہوا ہے، اولاد جو ہے ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، بات نہیں سن رہے ہیں، ضدی بنتے جا رہے ہیں، گھر میں بدماشی کر رہے ہیں، شیطانی کر رہے ہیں، یہ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ ان سے بار بار جب پوچھا جاتا ہے کس سے سیکھ کر آئے ہو، کس نے تمہیں سکھایا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کہتے نہیں ہم نے تو کسی سے نہیں سیکھا، بس ہمیں ایسا لگا اور ہم یہ کر رہے ہیں، ہم خود سے یہ کر رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ ماں باپ کے گناہ ہیں کہ ان کی روح سے ان بچوں کی روح میں منتقل ہوئے ہیں، اور یہ بچے یہ شیطانی اور یہ نافرمانی اور بد اخلاقی اور الٹا جواب دینا یہ سیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ریلیشن شپ جو ہے وہ بہت سمجھنے والی بات ہے کہ یہ ہمارا اسلام ایک سوشل ریلیشن شپ ہے، اور سوشل ریلیشن شپ کی وجہ سے میرے ہر عمل کا اثر نہ صرف مجھ پہ، نہ صرف میری کلوزڈ کنیکشنز جو میری فیملی ہے، ماں باپ بیوی بچے ہیں، بلکہ اس کا ایک لانگ ٹرم ایفیکٹ ہوتا ہے اور لارجر امپیکٹ ہوتا ہے، جسے ہم نے پچھلے جلسوں میں بٹرفلائی ایفیکٹ کے نام سے بھی اشارہ کیا ہے کہ یہ سارے معاشرے پر اس کا اثر ہوتا ہے، اور اسی طرح جو اعمال معاشرہ انجام دیتا ہے اس کا اثر مجھ پر ہوتا ہے، کیونکہ میں خود بھی معاشرے کا، سوسائٹی کا حصہ ہوں۔ تو اگر میری اولاد جاتی ہے
اور سوسائٹی میں کچھ ایسے گناہ انجام دیتی ہے. مثلاً آج کل تو بہت کامن ہے لڑکیوں پر کمنٹ کرنا, یا لڑکیوں کو نامناسب لباس پہننا, حجاب فالو نہیں کرنا, لڑکوں کو پرووک کرنا. یہ سارے جو گناہ ہیں سوشل گناہ ہیں جو سوشل فساد پھیلاتے ہیں, سوشلی جو ہے وہ زمینہ تیار کرتے ہیں کہ فحشا اور نامناسب اور اللیجٹمیٹ ریلیشن شپس اور نامحرم کے ساتھ انٹریکشنز جو بڑھ جاتے ہیں اور وہ حدیں پار کی جاتی ہے. یہ سارے گناہ سوشل گناہ کے اس میں آتے ہیں. اگر ہم نے ہمارے اولادوں کی صحیح تربیت نہیں کی ہے اور انہوں نے ان گناہوں میں اپنا حصہ نبھایا ہے اور وہ ملوث ہے یا پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, تو ان سب کا اثر ہماری قبروں میں, ہمیں ہمارے برزخ میں دیکھنے کو ملے گا. تو اسی لیے آیت اللہ تحریری کہتے ہیں کہ جان لو کہ تم اگر اپنی اولادوں کی تربیت نہیں کرتے ہو تو اس کا سوال تم سے کیا جائے گا, تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ ان کا عذاب بھی تمہارے حصے میں آئے گا, اور وہ عذاب پھر آپ اس سے بچ نہیں پائیں گے. بس آپ آرزو کرتے رہ جائیں گے کہ اے کاش میں نے دنیا میں میری اولاد کی صحیح سے تربیت کی ہوتی تو وہ یہ گناہوں کی جگہ ایک پیج قرآن پڑھ لیتا, ایک نماز صحیح سے پڑھ لیتا, ایک تسبیح شکرن للہ کی کر لیتا, تو اس کا ثواب اسے بھی ملتا اور اس کا ثواب مجھ تک بھی پہنچ پاتا. تو جان لیجئے کہ یہ تربیت کا جو ماحول ہے, یہ تربیت کی بحث ہے, کئی ایسے پیرنٹس ہم جانتے ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں اور اسے اہمیت نہیں دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی مشکلوں میں درگیر ہے. وہ کہتے ہیں میرے ہسبینڈ کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے, میرا ہسبینڈ میرے ساتھ بد اخلاقی کر رہا ہے, میرے حقوق کی رعایت نہیں کر رہا ہے, اور میں اس میں اتنا درگیر ہوں, میں ڈپریسڈ ہوں, میں اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر پا رہی ہوں. خیر, یہ ایک بہت ہی ایکسٹریم سینیریو ہو گیا ہے کہ وہ اتنا شوہر اپنی بیوی پہ ظلم کر رہا ہے کہ بیوی اتنا پریشان ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر پا رہی. اٹس اے ایکسٹریم کیس. لیکن ماحول اگر نارمل ہے اور بیوی ایسے کاموں میں بزی ہے جو تربیت میں پارٹیسپیٹ یا کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہیں, وہ اپنے آپ کو دوسرے چیزوں میں بزی رکھے ہوئے ہیں جو اس کے لیے نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے, تو قطعاً یقیناً اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں یہ کام کیا ہے. ہم ایک بہت چھوٹی سی مثال آپ کو بتا دیں, پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. جو آپ نے یہ داستان سنی ہوگی 3 منٹ قیامت کی, اس میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے اور دوسری کتابوں میں بھی ہم نے یہ پڑھا ہے کہ ایک صاحب تھے, بہت ہی نیک انسان تھے, بہت ہی متدین اور خوش اخلاق تھے. انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سارے نیک کام کیے, مسجد بنوائے, حسینیہ بنوایا. اس میں سے ایک مسجد انہوں نے بنائی تھی اور بنا کر اسے وقف کر دیا تھا. کس کے لیے؟ اعتکاف کے لیے. انہوں نے کہا کہ سال میں جب بھی اعتکاف ہوگا, اس اعتکاف کے لیے میں یہ مسجد وقف کر رہا ہوں. یعنی اس مسجد میں کوئی بھی آ سکتا ہے, اعتکاف کر سکتا ہے, ماہ رجب کا, ماہ شعبان کا, ماہ رمضان کا اعتکاف کر سکتا ہے, 3 دن کا ہو یا 10 دن کا ہو. اور جو بھی یہاں اعتکاف کرنے آئے گا, میرے باغوں سے جو پروفٹس آتے ہیں اس میں سے ان کے یہاں رہنے کے لیے جو کھانے پینے کا اور لائٹ کا بل اور نہانے کا اور یہ سارا انتظام ہوگا, وہ سارا خرچہ اس میں سے جائے گا. تو یہاں جو اعتکاف کرنے آئیں گے, ان کی سحری, افطاری, یہ سب میرے خرچوں میں سے جائے گا. تو دیکھا جاتا ہے کہ جو ہے ان کے اعتکاف کی وجہ سے انہیں بہت سارا ثواب جمع ہو رہا ہے, مل رہا ہے, تیاری ہو رہی ہے کہ انہیں یہ ثواب پہنچایا جائے. لیکن کیونکہ اولاد جو ہے یہاں پر اگرچہ انہوں نے تربیت کی ہوگی, لیکن اولاد نے اپنا اختیار استعمال کیا ہے, فری ول استعمال کیا ہے, اور وہ گناہوں میں ملوث ہو رہا ہے. تو ان میں سے کئی ایسے نیکیاں ان کے جو اعتکاف کے تھے جس میں وہ دخالت کرتا تھا اور وہ پیسہ پہنچنے نہیں دیتا تھا معتکف افراد تک, ان کو سحری افطاری کا انتظام نہیں ہونے دیتا تھا, لائٹ کا بل بھرنے نہیں دیتا تھا, ان سب چیزوں میں دخالت کرتا تھا, یہ کہتے ہوئے کہ میں وارث ہوں, اب اس کا مالک میں بن گیا ہوں اور یہ خرچہ وہاں نہیں پہنچنا چاہیے. تو اس وجہ سے جو ثواب ان تک پہنچ رہا تھا وہ سارا ثواب جل کر راکھ ہو جاتا ہے, ان کی ساری نیکیاں جو ہے ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ بہت افسوس کرتے ہیں کہ اے کاش میں اپنی اولاد کی اور بہتر تربیت کر پاتا. تو یہ جو میرا سالوں سال کا ثواب جاریہ جو میں نے شروع کیا ہے, اعتکاف کے لیے جو مسجد بنائی ہے, جو 100 سال تک چلے گی, 200 سال تک چلے گی, اور لوگ یہاں پر اعتکاف کرتے رہیں گے, تو اس کا ثواب مجھے ملنے والا تھا, وہ میرا بیٹا اس کے اعمال سے جلا کر راکھ نہیں کرتا. تو اے کاش میں اپنی اولاد کی صحیح سے تربیت کرتا. تو جان لیجئے کہ اولاد کا جو بیہیویئر ہے, جو اعمال ہے, اگر ہم نے ہماری ذمہ داری پوری طرح سے نہیں نبھائی ہے تو اس کا اثر ہمیں دیکھنے ملے گا. پھر دوسری طرف سے یہ ہے
کہ آپ نے اپنی پوری ذمہ داری نبھائی ہے، آپ نے ان کی تربیت کی ہے، آپ نے ان کا خیال رکھا ہے، آپ نے ان کی دیکھ بھال کی ہے، لیکن اس کے بعد بھی جو ہے وہ اپنے اعمال کو نہیں بچاتے ہیں، نہیں سنبھال کے رکھتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ان کے اعمال کا اثر انہی کی طرف پلٹتا ہے، آپ کی طرف نہیں پلٹتا ہے، کیونکہ آپ نے اپنا وظیفہ پورا کیا ہے۔ آئیے قرآن میں ایک آیت ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے، سورہ فجر کی آیت ہے، جہاں پر بندہ اسے جب لایا جاتا ہے، اس کے سامنے اس کے اعمال کھولے جاتے ہیں، فرشتے اس کے اعمال اسے دکھا رہے ہوتے ہیں، تو تب وہ یہ آرزو کرتا ہے، وہ کہتا ہے یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ بالکل اسی آیت کی ہم نے اس جلسے کے شروعات میں اور پچھلے جلسے کے شروعات میں تلاوت کی تھی کہ یا لیتنی قدمت لحیاتی، یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پہلے سے بھیج رکھا ہوتا، اگر میں پہلے سے بھیج رکھا ہوتا تو یہاں جب میں آتا تو یہاں مجھے یہ مصیبت سے ڈیل نہیں کرنا پڑتا، یہاں میرے لیے کچھ تیاری ہو رکھی ہوتی، اور میں جب آتا تو یہ ثواب میرے لیے تیار ہوتا، یہاں میرے لیے مکان، باغ، مینشنز اور غذا، لذیذ غذا تیار ہوتی، لیکن میں نے اپنی اس آخرت کی زندگی پر توجہ نہیں کی ہے۔ دو طریقے ہیں آپ اپنی آخرت کی زندگی پر توجہ کر سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ کہ آپ خود کے اعمال کی طرف توجہ کریں کہ میں اپنے اعمال صحیح رکھوں، میں اپنے اعمال جو ہے پاک رکھوں، ایسے اعمال رکھوں کہ میرے آخرت میں جب میرا حساب کتاب ہوگا تو میرے گناہ کم ہوں گے، میرے نیک اعمال زیادہ ہوں گے، اور اس وجہ سے میرے نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا، گناہ کا پلڑا ہلکا ہوگا، تو وہاں میرا حساب کتاب میں آگے رہوں گا، میری کتاب میرے سیدھے ہاتھ میں دی جائے گی، مجھے مبارکباد دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ چلو جنت میں چلے جاؤ۔ تو یہ میں کر سکتا ہوں، اور اس کو بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے دوسرا جو مرحلہ ہے، دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے اپنے اولادوں کی، اپنے وارثوں کی تربیت کرنا، کہ اگر میں اپنے وارثوں کی تربیت نہیں کرتا ہوں تو اس کے بعد اگر یہ اعمال بھی موجود ہے ان کا ریپل ایفیکٹ آئے گا، ان کا کنیکٹو ایفیکٹ آئے گا اور ان اعمال کو کم کر دے گا، ان میں سے کئی ایسے اعمال ہوں گے جسے وہ جلا کر راکھ کر دے گا۔ دوسری طرف سے اگر آپ اپنے اعمال پر اتنا زیادہ توجہ نہیں کر پائے کیونکہ آپ کی تربیت صحیح سے نہیں ہو پائی، آپ کو کسی نے قرآن کا انس نہیں سکھایا، نماز سے محبت نہیں سکھائی، لیکن آپ اپنی اولادوں کی صحیح سے تربیت کرتے ہیں، ان کے اندر وہ محبت اور چاہت اور سیکریفائس کا جنبہ ڈال دیتے ہیں، خدمت کا جنبہ ڈال دیتے ہیں، تو جب وہ یہ اعمال انجام دیں گے تو اگرچہ آپ کا گناہ کا پلڑا بھاری ہے اور نیکی کا پلڑا ہلکا ہے، کیونکہ آپ اتنے اعمال اور اتنے امکانات اور ریسورسز نہیں ہونے کی وجہ سے اتنے اچھے اعمال انجام نہیں دے پائے، لیکن آپ کے اولادوں کے اعمال جب آپ تک پہنچنے لگیں گے تو آپ کا گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو دو آپ کے پاس طریقے خدا نے رکھے ہیں، ایک اپنے ہی اعمال کے ذریعے، دوسرا تربیت کر کے اپنے وارثوں کو تیار کرنا تاکہ ان کے اعمال کے ذریعے آپ اپنے اعمالوں کی بھرپائی کر پائیں۔ یہاں پر میں آیت اللہ تحریری کا بیان ہے وہ بتا دوں، اور بہت ہی سخت اور سنگین بیان ہے، اسی لیے میں نے اس کو جلسے کے آخر کی طرف رکھا ہے کہ بہت ہی سنگین بیان انہوں نے دیا ہے اسی کتاب میں، جہاں پر وہ شرح لکھتے ہیں رسالۃ الحقوق پر، کتاب انگلش میں بھی موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی زندگی میں دنیا میں ایک شراب خانہ بناتے اور ایک فحشہ خانہ بناتے تو اس سے آپ کی آخرت جتنی برباد ہوتی، جتنی نقصان اٹھاتی، جتنا آپ کو عذاب ہوتا، جتنا آپ کے وہاں گناہ ہونے کی وجہ سے آپ کے اعمال کو نابود کیا جاتا، اس سے بدتر حالت یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کی تربیت نہ کرو، یا صحیح سے تربیت نہ کرو، یا بری تربیت کرو۔ یعنی یہ کہ ایک انسان اگر اس دنیا میں شراب خانہ بنا کر جاتا، فحشہ خانہ بنا کر جاتا، اور وہاں پر تا عمر جو لوگ وہاں، جب تک وہ شراب خانہ باقی ہے، فحشہ خانہ باقی ہے، جب تک وہاں پر لوگ آتے، شراب پیتے، اور وہ شراب کے اثر سے وہ جو وہاں پر گناہ دیتے، شراب بکنا، شراب بننا، شراب خریدنا، شراب پی جانا، اور اس کے اثر سے باہر جا کر گناہ انجام دیتے، اس فحشہ خانہ میں جتنے گناہ ہوتے، ان سب کا حساب کتاب ملا کر جو اس شخص پر گناہ ہوتا، اس سے زیادہ گناہ اس بات سے ہوگا کہ تم نے اپنی اولاد کی یا بری تربیت کی ہے یا تربیت نہیں کی ہے۔ یعنی اپنی اولاد کی تربیت نہ کرنا یا بری تربیت کرنا، یہ ایسا ہے کہ اگر آپ شراب خانہ اور فحشہ خانہ کھولتے تو آپ کی حالت بہتر ہوتی کمپیئر ٹو یہ کہ آپ نے اپنی اولاد کی تربیت
نہیں کی ہے۔ یہ بہت ہی سنگین بیان ہے، یہ بہت ہی سخت بیان ہے جو آیت اللہ تحریری نے اپنے کتاب میں لکھی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آیت اللہ تحریری آیت اللہ بہجت کے ڈائریکٹ سٹوڈنٹ ہے، تو وہ جب یہ شعر لکھ رہے ہیں تو وہ اخلاقی جنبہ دیکھ رہے ہیں، اخلاقی پہلو دیکھ رہے ہیں، وہ یہ ایسپیکٹ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اخلاق کا اس پر کیا اثر ہوتا ہے، عرفان کا اس پر کیا اثر ہوتا ہے، اسپریچولیٹی پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے، میری روح پر اس کا کیا اثر ہونے والا ہے۔ تو بالکل سوچا سمجھا اور سلجھا ہوا بیان یہاں پر دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی اولادوں کی تربیت نہیں کی ہے تو جتنا بڑا نقصان آپ نے اپنے لیے کیا ہے وہ اس سے بھی بدتر ہے کہ اگر آپ یہاں پر ایک شراب خانہ کھول کر جاتے۔ تو عزیزو، بحث جو اولاد کے حقوق کی ہے اور اولاد کی تربیت کی ہے، ظاہر میں بہت معمولی اور لائٹ لگتی ہے، کہتے ہیں ہاں بھائی کہتے تو ہیں، مولانا کہتے ہیں ہم تو ہماری کوشش کر رہے ہیں، جتنا ہو سکتا ہے کریں گے، اس سے زیادہ اور کیا کرے، اور کیا ہو سکتا ہے ہم سے، اس سے زیادہ ہم سے ممکن نہیں ہے۔ یہ جو باتیں ہم کہتے ہیں اور اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں یا جو کمکاری ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جان لیجئے کہ قیامت کے دن ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا، پوچھا جائے گا، کتابیں کھولی جائے گی، تو پتہ چلے گا کہ ہم نے جو غلطیاں کی ہیں، ہم نے جو تربیت نہیں کی ہے، اس کا اتنا بڑا نقصان ہمیں ہو رہا ہے کہ پھر اس کی بھرپائی کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے عزیزو، آپ میں سے جو افراد یہ سن رہے ہیں، جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں، جن کے بچے 3 سال 5 سال 7 سال 15 سال تک بھی ہے، ابھی بھی آپ کے پاس موقع ہے، اس سے پہلے کہ بچوں کا ذہن بن جائے اور وہ آپ کی کوئی بات اور گائیڈنس اور ہدایت والی باتوں کو سننا بند کر دے اور وہ اس نتیجے پہ پہنچ جائے کہ ہم اپنا ڈیسیشن خود لیں گے، اس سے پہلے جتنا ممکن ہو سکتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ وقت بتائے، انہیں سمجھائے اور انہیں تربیت کرنے کی کوشش کرے، انہیں ہدایت کرنے کی کوشش کرے، ان کے لیے ان کے دلوں میں جو باتیں ہم نے پہلے لیکچرز میں کی ہے، خدا کی محبت، اہل البیت علیہ السلام کی محبت، دین کی محبت، قرآن سے انس، نماز سے محبت، یہ چیزیں ڈالنے کی کوشش کرے تاکہ جتنا زیادہ یہ چیزیں ان کے دل میں اتر جائے گی، اتنا زیادہ ان کا دل آمادہ ہو جائے گا کہ دین کی آگے کی باتیں، دین کی آنے والی جو چینجز ہے اور مناسب چینجز ہے جو آپ کو ہدایت اور کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں، ان کے لیے ان کا دل آمادہ ہو جائے۔ جیسے یتیموں کی مدد کرنا، بیواؤں کی مدد کرنا، سوشل جسٹس اسٹیبلش کرنا، یہ ساری چیزوں کے لیے پھر ان کے قلب اور روح آمادہ ہو جائیں گے اور پھر وہ یہ اعمال انجام دے پائیں گے جس کا اثر اور نتیجہ آپ اپنی اس دنیا میں بھی دیکھیں گے اور برزخ میں بھی دیکھیں گے۔ چلیے دلوں کو لے چلتے ہیں کربلا کی طرف، کہ کربلا کا واقعہ ایک سنگین واقعہ ہے۔ اگرچہ ہم کہتے ہیں کہ کربلا ہماری درسگاہ ہے، ہم وہاں سے سیکھتے ہیں، تو وہاں جب آپ آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کس طرح ماں باپ نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے، کس طرح مولا نے اپنے اصحاب کی تربیت کی ہے، کہ جب وہ کہتے ہیں کہ اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، میرے پاس جو ہے دشمن جو ہے وہ مجھ سے دشمنی کیے ہوئے ہے، وہ میرے خون کا پیاسا ہے، تمہارے خون کا پیاسا نہیں ہے، تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ جب دیکھا کہ کوئی اپنی جگہ سے نہیں اٹھ رہا ہے تو کہتے ہیں کہ میں چراغ گل کر دیتا ہوں تاکہ اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بس ایک درخواست ہے، ایک بہت چھوٹی سی درخواست ہے، وہ درخواست یہ ہے کہ جب تم جا رہے ہو تو اپنے ساتھ ساتھ بنی ہاشم کے کمسن بچوں کو لیتے چلے جانا، اپنے ساتھ ایک ایک بچے کو لیتے چلے جانا، کیونکہ یہ ظالم بہت ہی بے رحم ہے، یہ ظالم بہت ہی بے دل ہے، اس کا دل پتھر کا بنا ہوا ہے، سنگ دل ظالم ہے، یہ بچوں پہ رحم نہیں کرنے والا ہے، یہ بچوں کے ہاتھ قلم کرے گا، یہ بچوں پر گھوڑے دوڑائے گا، یہ علی اصغر جیسے ننھی جان پر تیر چلائے گا۔ تو جب تم جا رہے ہو تو اپنے ساتھ ساتھ ایک ایک بنی ہاشم کو لے کر چلے جانا۔ اور مولا نے چراغ گل کر دیا، پھر جب چراغ روشن کیا تو کیا پاتے ہیں کہ تمام اصحاب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور گریہ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے مولا پہ کیسا غربت کا موقع آ گیا ہے کہ اب میرا مولا چاہتا ہے کہ ہم اس کی ساتھ چھوڑ دیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنے مولا کا ساتھ چھوڑ دیں؟ اگر آپ کے در سے نکالے جائیں گے تو اور پھر کس در پر جائیں گے؟ تمام اصحاب نے بیعت کی، اپنی وفاداری کا نمونہ جتایا اور آخر کار روز عاشورہ سب اپنے مولا پر قربان ہو گئے۔
گئے، اصحاب قربان ہو گئے، بنی ہاشم قربان ہو گئے، امام حسین کو بھی شہید کر دیا گیا، شام غریبہ بھی گزر گئی۔ ہاں عزیزوں، خواتین نے اپنے عزیزوں کو دیکھا تھا۔ روز عاشور جب انہیں شہید کیا گیا تو جناب علی اکبر کے لاشے کو دیکھا تھا، زخموں سے چور چور تھا، سینے میں برچھی چھدی ہوئی تھی۔ اونو محمد کے لاشے کو دیکھا تھا، قاسم کے لاشے کو دیکھا تھا، بیویوں نے گریہ کیا تھا، اپنے عزیزوں کو پہچان پا رہے تھے۔ لیکن ہائے 11 محرم کی صبح اگلے دن جب بیویاں انہیں تیار کیا جا رہا تھا اسیر کر کے کوفہ لے جانے کے لیے، تو اپنے عزیزوں کی لاشوں کو دیکھا تو کیا دیکھتی ہے؟ لاشیں ہیں لیکن سر قلم ہے، لاشوں کو پہچان نہیں پا رہی ہے۔ بی بی زینب ایک لاشے کی طرف بڑھتی ہے، دیکھتی ہے کہ آثار بھائی جیسے نظر آ رہے ہیں، پیرہن وہی پیرہن ہے جو چاک چاک ہے، اماں کا پیرہن ہے، لیکن ہائے پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، سینہ پیٹ سے جا ملا ہے، بدن پر اتنے زخم ہے کہ بھائی کو پہچان نہیں پائی۔ کہنے لگی ہل انت حسینی، کیا تم میرے حسین ہو؟ ظالم نے تمہاری کیا حالت کر دی ہے؟ رگوں کو، کٹی ہوئی رگوں کو دیکھتی ہے، لاشے کو ہاتھ میں اٹھاتی ہے، کہتی ہے خدایا ہماری اس قلیل قربانی کو قبول کرنا۔ عزیزو، یہ مصیبتیں تو بڑوں کی مصیبتیں تھی، لیکن بچوں پر اور سخت مصیبتیں تھی۔ وہ اپنے عزیزوں کو دیکھتی، کچھ بچے اپنے باپ کے لاشے سے جا کر لپٹ جاتے ہیں، کچھ بچیاں اپنے باپ کے لاشے سے لپٹ جاتی ہیں، گریہ کرنا چاہتی ہے لیکن ظالم نے گریہ کرنے نہ دیا، بچیوں کو اپنے باپ سے جدا کر دیا، تماچے لگانے لگا، کچھ بچوں پر تازیانے برسائے گئے، پھر اونٹیں لائے گئی، اونٹوں پر ہماری نہیں تھی۔ ہاں عزیزو، سننے میں بڑا معمولی لگتا ہے لیکن ہماری کا نہ ہونا خود ایک ذلت کا باعث ہے۔ ایسے اونٹوں پر بچوں کو سوار کیا گیا، بیویوں کو سوار کیا گیا، پھر اونٹوں کو دوڑایا گیا، دوڑتے ہوئے اونٹوں سے بچے گر رہے تھے، زخمی ہو رہے تھے، کچھ بچے اونٹوں کے پاؤں کے نیچے پامال ہو رہے تھے۔ ہائے اماں، ہائے اماں کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، بچوں کے ہاتھ رسن میں بندھے ہوئے تھے، اونٹوں کے سامنے ان کے عزیزوں کے سر نیزوں پر لے جائے جا رہے تھے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارہ بار الہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خدایا اس عزاداری کے صدقے میں ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے۔ پروردگارہ جو مریض ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو ضعیف ہو چکے ہیں انہیں توانائی اور صحت اور طول عمر عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمارے تمام مراجع اکرام کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ وآخر الدعوانا وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔